لہذا لوگ جو مرتے وقت تمنا کر رہے ہیں اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے دے میں عمل صالح کروں، اللہ میرا ٹائم ختم، جو کیا نہیں کیا، اب وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا۔ یہ دنیا کا وقت ضائع کیا، ادھر ہاتھ خالی، دوسرا فرصت بھی نہیں مل رہا۔ لہذا انسان ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور رکھنا پڑے گا، اس کے سوا مومن کے لیے کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا جو تمنا کر رہے نا آخری وقت میں موت کے وقت، کہتے ہیں موت کے وقت جب انسان زندگی میں گناہ کرتا رہا، فسق و فجور کرتا رہا، موت کے وقت دیکھتے ہیں کہ آدمی نے تو زندگی گناہوں میں غرق کر دیا، میں نے تو کوئی نیکی کمایا ہی نہیں، آگ کے عذاب کے فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو وہ توبہ کی کوشش کریں گے، توبہ کی کوشش کریں۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 18 میں تو اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولُ، تو وہ موت جب قریب آیا تو کہیں گے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہیں گے خدا اب میں توبہ کرتا ہوں۔ موت دیکھتے ہیں، فرشتے غصے میں دیکھتے ہیں، اب روح قبض ہونے والا ہے، تو وہ کہتے ہیں قال انی تبت الآن لَنُوَلِّيَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ لفظ ان کا اللہ کے ذمہ کوئی توبہ نہیں، یعنی اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کریں جو زندگی فسق و فجور میں غرق رہا، اب موت کے آثار دیکھتے ہیں، اسرائیل کو دیکھتے ہیں، دوسرے فرشتوں کو، عذاب کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں قال انی تبت الآن، اے اللہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ اللہ الکفار اور نہ کافروں کی توبہ قبول ہوگا۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، موت کے وقت انسان جس چیز کا تمنا کرتا ہے نا، توبے کا تمنا کرتا ہے، یا اللہ مجھے توبے کی توفیق دے دے، یا اللہ مجھے توبے کے لیے تھوڑا مہلت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، جو سیئات جمع سے ہے وہ لوگ جو گناہوں بے گناہ کرتا رہا، فسق و فجور کرتا رہا، ظلم ستم کرتا رہا، آج جب موت سامنے آیا تو ان کو گناہ کی قباحت، گناہوں کا انجام نظر آ رہا ہے، انجام بد نظر آ رہا ہے، تو کہتے ہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تمہارے ایسے توبے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، موت کے آثار دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا موت سے پہلے جب ابھی ہم صحیح سلامت ہیں، موت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوگا تو لمحہ بعد آ جائیں، تو جب صحیح سلامت ہے، موت کے آثار آپ نے نہیں دیکھا، کوئی فرشتہ نہیں دیکھا، آپ کا توبہ کریں، اس وقت توبہ، اس وقت توبہ قبول ہے۔ قبول اس سے پہلے والا آیت میں اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ علماء کو بتائیں، اللہ فرماتے ہیں توبہ قبول کرنا مجھ اللہ پر ان لوگوں کا توبہ کرنا لازم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ اللہ پر واجب ہے کہ میں ان بندوں کا توبہ قبول کروں یا معلوم سوء کی جہالت،
انہوں نے جہالت کی بنیاد پر کوئی گناہ کیا، ایک گناہ کیا، تو کوئی گناہ سرزد ہو گیا غفلت کی وجہ سے، مسئلہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے، کسی غلط ماحول میں پڑنے کی وجہ سے، غلط دوستوں کے ہاتھوں پڑنے کی وجہ سے، یا کسی کی طرف سے جبر ہونے کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے اس سے گناہ ہو گیا، اب وہ شدید پریشان ہے، شدید پریشان ہے۔ وَيَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، اور وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اس غلطی کے صادر ہونے کے فوراً بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ایسے لوگوں کا توبہ تو میں قبول کروں گا جن سے کوئی خطا سرزد ہو گیا فوراً توبہ کر دیا، ان کے توبہ میں اللہ قبول کروں گا۔ ان کا توبہ قبول کرنا اللہ مجھے اللہ پر لازم ہے، اللہ خود کہ میرے پر لازم ہے، میرے پر واجب ہے کہ میں اس بندے کا توبہ قبول کروں۔ تو معلوم عزیزان گرامی، ہمیں جو ہے اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہوا، شہر سلامتی دیا ہوا ہے، اپنے کردار میں جان کے دیکھیں میری زندگی کس طرح گزار رہا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ اللہ الحمدللہ ایمان کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض پر پابندی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کے شاکر رہیں، اللہ کا شکر کریں اور اللہ سے مزید نئے کاموں کی توفیق مانگتے رہیں اور گناہوں سے بچ کے رہنے کی توفیق مانگتے رہیں تاکہ آپ خاتمہ بالخیر ہو۔ لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں یار میری زندگی میں تو یہ غلطی، یہ گناہ بھی ہوا، یہ گناہ بھی ہوا، یہ گناہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، ایک لمبے فہرست سامنے آتا ہے، لمبا فہرست نہیں ہے، ایک دو گناہ ہی صحیح ہے، تو قرآن فرماتا ہے یہ مبارک آیت بندے مومن فوراً توبہ کرو، کیوں؟ لیکن موت کے آثار دینے کے بعد توبہ قبول نہیں ہو۔ عالم اسلام کا اتفاق ہے آج کی روشنی میں، موت کے آثار دینے کے بعد توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے ایک لمحہ پہلا بھی آپ نے توبہ کیا، اچانک زلزلہ آیا، غلطی نعوذ باللہ، خدا خوش ہو سی، کوئی بلا آ گیا، سب لوگ چلا گیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن آپ جنتی ہیں پھر اس سے، آپ نے توبہ کیا، آپ کو موت کا کچھ پتہ نہیں تھا، آپ نے کوئی آثار نہیں دیکھا تھا، آپ نے توبہ کیا، موت کے آثار دینے سے پہلے توبہ کیا، اس کے فوراً بعد اگر آپ کوئی اور نیکی کیے وغیرہ آپ دنیا سے چل بسیں، اللہ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ البتہ حقوق اللہ بات نہیں، حقوق العباد، بندوں کا مال کھایا انہیں، ان پر ظلم کیا ہوا، اس کو اس سے معافی ملنا ضروری ہے۔ بندوں کا حقوق مشکل ہے عزیزان گرامی، پھر بہت ہوشیار ہیں کہ بندوں کا حق نہ مارے۔ تو یہ ایک چیز عزیزان گرامی جو لوگ آخری وقت میں تمنا کرتے ہیں، موت قریب آئے نا تو آگے عذاب کے فرشتے دیکھتے ہیں تو خدا سے درخواست کرتی ہے اللہ مجھے توبہ کے موقع دینا، اب تمہارے توبہ کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اب تم توبہ اس لیے کریں گے کہ سزا نظر آ رہا ہے، اب تم توبہ اس لیے کریں گے عذاب کے فرشتے نظر آ رہا ہے، اب تم جو ہے اللہ کی رضا کے لیے تو تم توبہ نہیں کر رہے ہو، اب تم اپنے آپ کو جو ہے اللہ گناہوں کی قباحت کو جان کر اللہ کے حضور میں شرمندگی کا احساس ہونے کی وجہ سے تم توبہ نہیں کرتے ہو، بلکہ تم کا عذاب نظر آ رہا ہے اس لیے توبہ کر رہے، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، موت کے وقت انسان جس چیز کی تمنا کرتا ہے ان میں سے کیا ہے؟ توبے کی تمنا کرتا ہے، لیکن توبہ اللہ موت نظر آنے کے بعد اس بالقبول ہے، موت نظر آنے کے بعد، موت کے فرشتے نظر آنے کے بعد، موت کے آثار نظر آنے کے بعد پھر قرآن نے کہا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، موت نظر آیا کہتے ہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اب توبہ کرتا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں، موت نظر آسان نظر ہے،
ليست تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، تمہارا توبہ مجھے قبول نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن موت کے آثار نظر آنے سے پہلے آپ توبہ کریں، قبول نہیں۔ قرآن پاک میں واقعی واضح مثال موجود ہے نا، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آیا، موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر آیا، موسیٰ نے ان سے کہا تھا اگر تم پر حق واضح ہو جائے اور پھر تم ایمان نہ لیں تو اللہ سے تم پر بدترین عذاب نازل ہوگا۔ ان کو وعدہ مل گیا تھا۔ صبح وہ لوگ کافر تھا، مشرک تھا، فرعون کو خدا سمجھتے تھے۔ ان کا ٹائم تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا دن کا۔ اس ٹائم پہ موسیٰ سے ان کا مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنے جادو دکھایا فرعون کی حمایت میں، اس کو جتانے کے لیے، اس کی خدائیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ قرآن کے انہوں نے اپنے رسیاں پھینکا اور عصا پھینکے، لاٹھیاں، لوگوں کے نظر میں سام نظر آنے لگا، پورا میدان بھر کے سام۔ قرآن کے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف ہوا، خوف اس بات کا ہوا اب انہوں نے مجھے کچھ کر کے دکھایا، اب لوگوں کو میرے معجزہ اور ان کے سحر میں تمیز نہ ہو جائے تو یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے۔ موسیٰ کا ہی چیز کا ورنہ سانپوں سے موسیٰ نے کیا ڈرنا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اللہ کے حکم سے، بہت بڑا عذاب نے سب کھا لیا، سب نکل لیا، ختم۔ انہیں معلوم ہو گیا یہ خدائی طاقت ہے، موسیٰ نے جو یہاں پر دکھایا وہ معجزہ ہے، خدائی طاقت ہے، جادو کے ذریعے سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان سب نے کیا کیا، سب سجدے میں فقعوا لہ ساجدین، سب سجدے میں گر پڑا اور سب نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون نے جس اللہ پر ایمان لایا ہم نے اسی پر ایمان لایا۔ تو فرعون نے کہا تم لوگوں نے مجھ سے پوچھے مگر کیوں ایمان لائے، لگتا ہے تم اندر ایک ہو، وہ تمہارا بڑا استاد ہو۔ دھمکی دے دیا ہم تمہاری آنکھیں نکالیں گے، ہاتھ پیر کاٹیں گے اور سولی پر چڑھائیں گے، ایسا سزا دیں گے عالمین میں کسی کو نہیں دیا۔ اور انسان کو حق کا جب پتہ چلتا ہے دل میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا فاقضی ما انت قاضی، اے فرعون تو جو کرنا چاہے کرو، جو کرنا چاہے کرو، جو سزا دینا ہے دے دو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم سب یہ دنیا میں چند دن تمہارا حکم چلے گا، آخرت میں تو ہمارے رب کا حکم چلے گا، تمہارا کچھ نہیں چلے گا۔ آخر انہوں نے بیچاروں کو سولی پر چلایا، ہاتھ پیر کاٹ دیا، آنکھیں نکالنے، سب کچھ کیا، ایمان پہ ڈٹا رہا۔ روح نکلتے ہوئے ان کی جو دعا ہے قرآن نے ذکر کیا، ربنا افرغ علینا الصبر وتوفنا مسلمین، یہ ان کی دعا جو ہمارے ساتھ پاتے رہتے ہیں معذور۔ اے اللہ دشمن نے ہم دینے جو بہت صبر سزا دے رہے ایمان سے ہٹانے کے لیے، لیکن اللہ اس کے مقابلے میں تو ہمیں صبر عطا کر، ہمیں بہت زیادہ صبر عطا فرما، ہمیں جو اسلام اور ایمان کی موت عطا فرما۔ لیکن سورہ کافر تھا، شام کو وہ سب مومن ہوا، شہید ہوا، جنت میں گیا۔ سورہ کافر مشرک ہے، دوپہر پہ ایمان لاتے ہیں، شام کو شہید ہو کے جنت میں چلے، ان کے جنت ہونے کے واضح ثبوت یہ کہ قرآن میں ان کا دعا ذکر ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، موت کے بعد کے مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں، ایک عمل صالح جتنا ہو سکے کوشش کرو، اور دوسرا جو توبہ، موت سے پہلے توبہ کرو۔ آج ہی سے اپنے اپنے گریبان میں جان کو، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اللہ ہمیں ہر انسان کا اپنے اندر کے حالات کا پورا پتہ ہے۔ اگرچہ وہ 100 بہانہ تراشی کرتے ہیں، اور بہانہ تراشی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے حالات ایک تو ہمیں خود پتہ ہے کہ اللہ کو بتائیں گے، تو ہم اللہ کو بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اپنے آپ کو بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اللہ کو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔
کیونکہ وہ یعلم ما فی الصدور، وہ تمہارے دل کی باتوں سے بھی آگاہ ہے۔ لہذا جان گرامی موت کی مشکلات سے بڑھنا بچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو فرمایا اس آیت میں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو کوشش کریں جتنا ہو سکے نیک اعمال کرتے رہیں اور توبہ طائف ہوتے رہیں۔ جب بھی آپ سے کوئی خطا سازت ہوا فوراً توبہ کرنے کا حکم ہے۔ فوراً توبہ کرنے تو اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا، نہیں جمع کرتے ہیں، جمع کرنے رہے تو جب آپ کو توبہ نصیب ہی نہ ہو تو پھر آپ مشکل میں پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ کچھ اور مطالب ذہن میں ہوگا، انشاءاللہ آنے والے خطوں میں آپ کو پہنچا دیں گے۔